आज 14 रजब बुध के दिन चलते फिरते पढ़ लो। 200 करोड़ भी मांगोगे तो शाम होने से पहले पहले मिल जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आजमा कर देख ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 रजब बुध के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर गैब से मदद आ जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख बार शुक्र है जिस ज़ात ने हमें ये मुबारक महीना नसीब फरमाया और उसमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाया। रजब का महीना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। आज देखते ही देखते माह रजब की 14 तारीख बुध का दिन आ चुका है। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर मेरा रब दुनिया की हर चीज़ जिस चीज़ की तलब करो मेरा रब अता फरमाता है। आज का वजीफ़ा गैबी तरीक़े से दौलत और पैसों के लाने वाला ये तेज़ तरीन वजीफ़ा है। मतलब यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ पर काम हो जाता है। आज आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीक़े तरतीब से पढ़ना है। माह रजब के 14 तारीख बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिले आप उस अमल इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। रजब के महीने में अगर अभी तक आप रब करीम को राज़ी ना कर सके और अपने अधूरे ख्वाहिशात नामुमकिन हाजात पूरा ना करवा सके तो आज आपके पास मौका है। खुदारा इस कीमती मौके को ज़ाय मत करना, वरना पूरा साल पछतावा पड़ेगा। फिर साल बाद ही ये मौका मिलना है। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता गैब से रिस्क बंदोबस्त हो जाता है। ये वजीफ़ा माह रजब के 14 तारीख बुध का दिन का पावरफुल वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आज के दिन का मुस्तनद अमल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ लोगे, अल्लाह ताला के ज़ात को राज़ी कर लोगे, आपके लिए आसानियाँ फरमा देगा। आपके परेशानियाँ आपके तकालीफ पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। माह रजब के पहले 13 दिन गुजर चुके। आज रजब के 14 तारीख बुध का दिन है। पूरे दिन में से सिर्फ 1 मिनट निकाल कर यह वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। 1 मिनट आपका ज़ाया नहीं जाएगा। आपके 24 घंटों में से निकाला गया 1 मिनट आपकी ज़िंदगी को कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। क्योंकि ये अमल इतना मुस्तनद है, जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आपके साथ आसानियाँ होना शुरू हो जाएगी। फिर आप झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआ दोगे। वाकई किसी ने वजीफ़ा बताया था। आज इस वजीफ़े को वो लोग लाजमी पढ़े जो कर्ज़ में डूब चुके हैं, जिनका बाल बाल कर्ज़ में झगड़ा हो रहा है। कर्ज़दार परेशान करते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह ताला के तरफ से गैब से मदद आती है। कर्ज़ा उतरना शुरू हो जाता है। गैब से दौलत मिलेगी। कर्ज़दारों को आप लोग पैसा देने में आसानियाँ बना लेंगे, क्योंकि कर्ज़ वो दिलदार जब हमारे साथ कर्ज़ चिमट जाता है तो फिर वो हमारा साथ खबर तक नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे ही जो कि बैंक के पॉलिसियों में आ जाते हैं, बैंक से सूद पर कर्ज लेते हैं, फिर उनका वो कारोबार भी मज़ीद डूब जाता है। सूद एक लानत है। सूद अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। अगर आप अपने मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस सूदी चक्कर में फंस चुके हैं, तो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। तौबा इसे करें जो तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर दे। जब अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाएगी तो उस दिल से निकलने का रास्ता भी कोई ना कोई ज़रूर बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप बीमार रहते हैं, परेशान हैं, बीमारी भी ऐसी है जो कि लाइलाज हो गई है, तो आप पानी के एक गिलास पर ये वजीफ़ा बताए गए तरीक़े से पढ़ें। इंशाअल्लाह बीमारी से भी आपको शिफा मिल जाएगी। आज का वजीफ़ा रब की वो सिफ़त है, जो बंदा रब को उसके नाम से पुकारता है तो अल्लाह जो रहमान भी है रहीम भी है, वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मिस्र, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, 14 रजब बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब इशान किसी भी नमाज के बाद आप यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। हत्ता कि रात के 9, 10, 11 भी बज जाए तब भी आप यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को नज़रअंदाज हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा महीना ही फजीलत वाला बरकत वाला। आपने इस अमल को ख़ुद भी करना है, सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करना है।
وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار اصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی ہی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنے ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج کا کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ غرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے، اور جس کام کے لیے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لے تو تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ 14 رجب بدھ کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، آج 14 رجب بدھ کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورۃ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے۔ جب آپ لوگ اس سورت کو تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے ٹینشن فری کر دیتے ہیں، آپ کے غموں کا مداور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بس آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ ذرا دھیان سے سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یعنی اے میرے رب، اور یا محمد یعنی اللہ رب العزت کے حبیب کا نام۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائے تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہمارے قدم چومے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العزت وظیفہ پڑھنے کی برکت سے آپ کی پہلی آخرت بنا دیتے ہیں، بعد میں دنیا۔ تو اس لیے کہ کوشش کریں ہر وظیفے کو کامل یقین بھروسے کے ساتھ کریں۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 40 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 40 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ بس آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کریں۔ اس وظیفے کے بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔